مولا علی ہمارے نبی کے علاوہ، سرکار دو جہاں کے علاوہ، خاتم الانبیاء کے بعد تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ اگر علی رضی اللہ تعالی عنہ تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہوتے تو اہل بیت اطہار کیسے ابوبکر صدیق کی خلافت کو قبول کرتے؟ صحیح۔ منصب علی کے پاس نبوت کا نہیں تھا، مگر عزت اور فضیلت علی کے پاس انبیاء سے زیادہ تھی۔ سیدنا علی سے ان کے بیٹے نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابوبکر کا ذکر کی، انہوں نے پوچھا ان کے بعد کون ہے؟ آپ نے عمر کا ذکر کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنا عقیدہ اور نظریہ بیان کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کے بعد افضلیت کا، یعنی جب نبی کے بعد سیدنا علی خود کو ابوبکر و عمر سے افضل نہیں سمجھتے تو کیسے دیگر انبیاء علیہ السلام سے جو ہے وہ افضل سمجھا جاتا ہے؟ مولا علی علیہ السلام کے لیے نبی کا یہ فرمانا، جو چاہتا ہے آدم کو ان کے علم میں دیکھے، جو چاہتا ہے ابراہیم کو ان کی خلق میں دیکھے، جو چاہتا ہے عیسیٰ کو ان کے جمال میں دیکھے، ایک لمبی لسٹ سرکار دو جہاں نے بیان فرمائی جسے سنیشیا نے لکھا ہے، اور پھر فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيٍّ نے لکھا ہے۔ وہ سارے نبیوں کو ایک جگہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ علی کو دیکھنا۔ میں کہتا ہوں مولوی صاحب کسی ایک گراؤنڈ میں اسٹیڈیم میں، شیخ پورہ میں اسٹیڈیم ہے، 1.25 لاکھ انبیاء اکٹھے کر سینٹر میں محمد کی کرسی لگا اور پھر نبی سے پوچھ یا رسول اللہ کیا ان میں سے بھی کسی کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت ہے؟ علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں۔ ایسی روایات کا سہارا لیا جاتا ہے، جب یہ روایت عوام کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو عوام جو ہے وہ بڑی متاثر ہو جاتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے یہ روایات موضوع اور من گھڑت روایات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل تشیع حضرات جو ہیں یا شیعہ حضرات جو ہیں وہ خود اس مسئلے میں متفق نہیں ہیں، تو ان کے ہاں بھی طبقات پائے جاتے ہیں۔ پہلا طبقہ تو یہ ہے کہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو انبیاء علیہ السلام سے ہرگز افضل نہیں سمجھتا، صحیح، ٹھیک ہے، ان کی امامت کے قائل ہیں اور تمام صحابہ پر ان کی افضلیت کے قائل ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا اہل بیت کے سرخیل ہیں، سردار ہیں، ایک بڑا مقام جو ہے وہ انہیں حاصل ہے۔ اچھا، دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان سے افضل سمجھتا ہے، اور یہ اکثریت ہیں، یہ اکثریت ہیں، اور آج بھی جو اکثریت ہے شیعہ علماء کی یا مراجع کی، جو بھی آپ کہہ لیں، ان کا یہی جو ہے وہ نظریہ ہے۔ اور تیسرا طبقہ ایسا ہے کہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس سے بھی زیادہ غرور کے اندر مبتلا ہو گیا اور وہ سیدنا علی کی الوہیت کا قائل ہے، ان کے معبود الہ ہونے، ان کے ہاں ایک خدائی کا تصور ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو یہ تینوں طبقات جو ہیں وہ ان کے اندر موجود ہیں۔ سب سے زیادہ غرور رکھنے والا طبقہ یہ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں موجود تھا، اور خود سیدنا علی نے ان کو سزا دی تھی، وہ عذاب دیا تھا کہ جو عذاب جو ہے کسی کو نہیں دیا گیا، آگ کے اندر ان کو جلا دیا گیا تھا، جنہوں نے سیدنا علی کی الوہیت اور خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ البتہ یہ جو دوسرا طبقہ ہے جو اکثریت کے اندر ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ ان کے دلائل پر ہم ذرا تھوڑا سا بعد میں آتے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید نے ہمیں اس حوالے سے کیا تصور دیا۔ لیکن شیخ سورہ آل عمران کی جو ابتدائی آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیات کا ذکر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیات وہ ہیں جن کو محکم آیات کہا جاتا ہے۔ محکمات کا معنی یہ ہے جو اپنے معنی میں، اپنے مفہوم میں بالکل کلیئر ہیں، واضح ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی اصل کتاب ہے، ہن ام الکتاب۔ ام الکتاب کا مطلب یہ ہے کہ اصل وہی ہیں، صحیح۔ اور اس کے مقابلے میں قرآن مجید ہی کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہ آیات ہیں۔ متشابہ کا مطلب یہ ہے کہ جن کے اندر ابہام ہے، جن کے اندر ایک سے زیادہ معنی پایا جاتا ہے۔ اب یہ متشابہ کی پھر مختلف اقسام ہیں، کچھ معاملات تو ایسے ہیں کہ جن کی حقیقت کا ادراک اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ روح کی جو حقیقت ہے وہ آج تک جو ہے وہ کسی کو نہیں معلوم، یہ اللہ رب العالمین۔ پھر غیبیات کے جو معاملات ہیں یہ سب متشابہات کے اندر آتے ہیں۔ اچھا، متشابہات میں ایک قسم ان آیات کی ہے کہ جن کے اندر ایک سے زیادہ معنی کا احتمال موجود ہے۔ اب یہ جو آیات ہیں نا، یہ انتہائی قابل توجہ ہیں، سننے والے اس بات کو سمجھیں کہ جتنے بھی باطل نظریات کے حامل لوگ قرآن مجید سے یا احادیث مبارکہ سے اپنے نظریات کی تائید کے لیے دلیل لیتے ہیں، وہ یہ متشابہ آیات کو یا ایسی احادیث کو دلیل بناتے ہیں جن کے اندر تعویلات یا جن کے اندر احتمالات ہیں، جن میں ایک سے زیادہ معنی کا احتمال موجود ہو۔ یہی وہ آیات ہیں جن میں جتنے بھی باطل افکار و نظریات رکھنے والے لوگ ہیں، طبقات ہیں، وہ قرآن مجید اپنے باطل نظریات کی تائید کے لیے قرآن و حدیث کے ایسے دلائل کو جو ہیں وہ لیتے ہیں یا بیان کرتے ہیں کہ جن کے اندر احتمال موجود ہو، ایک سے زیادہ معنی کا تعویل کی گنجائش موجود ہو، اور پھر وہ جو معنی خود چاہتے ہیں اس معنی کو لے کر بیان کر سکیں۔ اب ہم اس مسئلے کو لے لینا، قرآن مجید بڑا واضح یا وضاحت کے ساتھ جو ہے نا اس مسئلے کو ذکر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے 18 انبیاء کا قرآن مجید میں ایک مقام پر سورہ انعام کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا، اور اس میں پھر اللہ رب العالمین نے اختتام کیا ان الفاظ پر کہ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ،
کہ ہم نے اس طبقے کو، طبقہ انبیاء کو، تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے آدم کا انتخاب کیا، نوح کا انتخاب کیا، آل ابراہیم کا انتخاب کیا، آل عمران کا انتخاب کیا، یعنی ان میں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کا انتخاب کیا اور انہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ پھر اسی طرح قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ میں جس انعام یافتہ طبقے کے راستے کو صراط مستقیم سے تعبیر کیا گیا، اللہ سورہ نساء میں بیان فرماتا ہے انعام یافتہ کون ہے، ان میں سب سے پہلا طبقہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا، یعنی اس سے پہلے کوئی طبقہ ہے ہی نہیں۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین۔ پھر اسی طرح اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، صرف قرآن مجید کو دیکھیں تو قرآن مجید نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیات کو جو ہے وہ معیار قرار دیا ہے جنت اور جہنم کا، حق اور باطل کا، اور اسی طرح یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، کسی پر حجت کو قائم کرنے کے لیے انبیاء کی شخصیات کا انتخاب کیا جاتا ہے اور اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین جو ہے وہ جزا و سزا کے فیصلے فرماتا ہے۔ اور حلال و حرام یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، حلال و حرام کا معیار بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ قرآن کریم اس بات میں بڑا صراحت کے ساتھ یہ معاملہ ذکر کرتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے طبقے سے افضل کوئی طبقہ نہیں ہے، اسی لیے دنیا اور دنیا کا سارا نظام اسی اصول پر قائم ہے۔ اچھا، اس کے بعد تھوڑا سا اگر ہم آگے چلیں تو ہم یہ دیکھیں کہ اس معاملے میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ کیا نظریہ دیا ہے، قرآن مجید کا نظریہ انبیاء کے بارے میں، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، یعنی اللہ کے پیغمبر سب سے افضل ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر کا تقابل صحابہ کرام نے ایک دو موقع پر جب انبیاء سے کرنا چاہا تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، یعنی اگر غیر نبی سے صحابہ کرام کا تصور ہی نہیں تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تقابل جو ہے وہ کسی غیر نبی سے ہو سکتا ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ تو صحابہ کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب تقابل انہوں نے انبیاء سے کیا تو غیر نبی سے نبی کا کیسے تقابل جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ کہ تھوڑا سا آگے چلیں، خود صحابہ کرام جتنے بھی ہیں اور تمام اہل بیت اطہار اس معاملے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں اس کو آپ دیکھ لیں، یعنی کہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہوتے تو اہل بیت اطہار کیسے ابوبکر صدیق کی خلافت کو قبول کرتے، نبی علیہ السلام کے بعد کیسے عمر کی خلافت کو قبول کرتے، کیسے عثمان کی خلافت کو قبول کرتے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان سمیت سیدنا عباس ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، جعفر ہیں، یہ بڑے بڑے اہل بیت کے سرخیل ہیں، سب نے ان کی خلافت کو جو ہے وہ قبول کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد سیدنا علی کی نظر میں جو ہے وہ افضلیت کو اگر ہم دیکھتے ہیں، حدیث کے مطابق آپ دیکھیں کہ سیدنا علی سے ان کے بیٹے نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر کے بعد سب سے افضل کون ہے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر کا ذکر کیا، انہوں نے پوچھا ان کے بعد کون ہے، آپ نے عمر کا ذکر کیا۔ یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا عقیدہ اور نظریہ بیان کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کے بعد افضلیت کا، یعنی جب نبی کے بعد سیدنا علی خود کو ابو بکر اور عمر سے افضل نہیں سمجھتے تو کیسے سیدنا علی کو نبی یا انبیاء دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ افضل سمجھا جاتا ہے۔ آخر میں جو ہے وہ ایک بڑا جو استدلال جو ہے یہ طبقہ کرتا ہے وہ آیت مباہلہ سے کرتا ہے، فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم۔ نجران کے وفد پر جب دلائل پیش کیے گئے اور انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا تو اللہ نے آیت مباہلہ نازل کی کہ اتنا علم آ جانے کے بعد بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ سے جھگڑا کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم جو ہے نا وہ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی خواتین کو بلاتے ہیں، تم اپنی خواتین کو بلاؤ، ہم خود آتے ہیں اور تم خود آؤ۔ جب اپنا انفسنا کی تعبیر جسے آپ کہہ لیں کہ جو پیش کی جاتی ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آئے تھے، یعنی ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ جو ہے نا وہ شامل کیا تو یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی جو ہیں وہ نفس نبی ہیں، جب نبی کی ذات کی ہر چیز دیگر انبیاء سے افضل ہے تو جو نفس نبی ہیں وہ کیسے انبیاء سے افضل نہیں ہوتے، یہ ان کی سب سے مضبوط ترین دلیل ہے۔ لیکن اس کے تین بڑے زبردست جوابات جو ہے نا وہ اہل علم نے دیے ہیں۔ ایک تو جواب یہ دیا گیا کہ یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اور ابنا اور نساء کے مقابلے میں انفسنا کا مطلب جو ہے وہ صرف ذات علی نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ اس سے مراد جو ہے وہ نجران کی جماعت کے مقابلے میں مسلمانوں کی جماعت مراد ہے۔ اور عربی کی جو ایک تعبیر قرآن مجید کے اندر جو انفس کی تعبیر ہمیں ملتی ہے اس کے اندر قرآن مجید کے اندر بھی جو ہے انفس جو ہے وہ ایک جماعت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اور دوسرا اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ انفسنا جو ہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر مان بھی لیا جائے تو یہ ایک نفس علی جو ہیں یہ حقیقی طور پہ نہیں ہوگا۔ علی جو ہیں وہ نفس نبی ہوتے تو نبوت میں بھی تو شریک ہونے چاہیے، پھر تو علی تو نبی ہو گئے جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح۔ جب وہ اس معاملے کے اندر آپ تفریق کرتے ہیں کہ سب کا اتفاق ہے، شیعوں کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ علی جو ہیں وہ نبی نہیں ہیں، وہ غیر نبی ہیں، تو انفس سے جب غیر نبی
کی آپ دلیل لیتے ہیں تو اس معنی میں بھی اب انفس کے اندر جو ہے نا وہ علی کو غیر نبی شامل کریں گے، شمار کریں گے۔ اور آخری بات اس تعلق سے یہ ہے کہ انفسنا کی جو تعبیر روافض حضرات، شیعہ حضرات بیان کرتے ہیں، تو وہ جو ہم نے پہلے اصول ذکر کیے، یعنی قرآن مجید کی یہ ساری جو صریح دلائل ہیں جن میں بالکل کلیئرٹی ہے، ابہام کسی قسم کا نہیں ہے، ان کو چھوڑ کر ایک ایسی آیت کا سہارا لیتے ہیں جس کے اندر جو ہے نا وہ بڑا ڈھونڈ ڈھانڈ کر اور بڑا تعویلات کے ذریعے، منطق اور فلسفے کے ذریعے آپ سیدنا علی کو اس کے اندر شامل کرتے ہیں۔ جواب کے طور پہ اہل علم یہ بھی بات پیش کرتے ہیں کہ اگر انفس جناب علی شامل ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ بات ارشاد فرمائی کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جی، تو اللہ رب العالمین نے تمام قریش کی قوم کو انفس قرار دے دیا، تو اس میں تو ابوبکر اور عمر بھی شامل ہو گئے، تو پھر تو انفس کے اندر ابوبکر اور عمر بھی نفس نبی ہو گئے، پھر تو ساری نفس نبی ہو گئے، وہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے۔ تو جب وہاں پہ نفس نبی نہیں بن رہے تو وہ غیر نبی ہیں، تو یہاں پر کیسے، یہاں پر بھی کیسے وہ ہو سکتے ہیں؟ بالکل مانا بالکل وہی ایک جیسا ہے۔ آخری بات شیخ، اس تعلق سے کچھ ایسی روایات کا سہارا لیا جاتا ہے، جب یہ روایت عوام کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو عوام جو ہے وہ بڑی متاثر ہو جاتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے یہ روایات موضوع اور من گھڑت روایت ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک روایت ہے کہ میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ اس روایت کو جو ہے امام جوزی رحمہ اللہ نے موضوعات میں ذکر کیا، ایک موضوع من گھڑت جھوٹی روایت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت اس تعلق سے پیش کی جاتی ہے، کچھ انبیاء کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور ان کی ایک ایک صفت اس روایت کے اندر موجود ہے کہ فلاں نبی میں فلاں صفت تھی، فلاں نبی میں فلاں صفت تھی، اور ان سب کا مجموعہ اگر کسی نے دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لیا جائے۔ اس روایت کو بھی امام جوزی موضوعات میں ذکر کرتے ہیں، جھوٹی من گھڑت روایت ہے۔ اور آخری جو ایک بڑی مشہور روایت ہے وہ یہ کہتے ہیں، ایک جسے آپ کہہ لیں کہ شیعہ واعظ کو جو ہے وہ میں سن رہا تھا، تو اس نے دلیل کے طور پہ یہ بات بیان کری کہ جی اگر سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک میدان میں جمع کر لیا جائے اور دوسری طرف صرف علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ موجود ہوں تو کسی بھی نبی کے چہرے کی طرف دیکھنے کو عبادت قرار نہیں دیا گیا اور علی کے چہرے کی طرف دیکھنے کو عبادت قرار دیا گیا۔ بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھنے کو خاص طور پہ عبادت قرار دینا جس روایت پر کھڑا ہے وہ روایت ہی موضوع اور من گھڑت روایت ہے، صحیح، تو اسے بھی ابن الجوزی رحمہ اللہ نے موضوعات کے اندر جو ہے نا وہ ذکر کیا ہے۔ صحیح، تو ان سارے دلائل کا خلاصہ جو ہے وہ آپ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محترم ہے اور بہت افضل ترین شخصیت ہے اس امت کی، لیکن انبیاء علیہ السلام سے بہرحال وہ افضل نہیں ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ صرف جناب علی کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ہمارا یہ عقیدہ جناب ابوبکر کے بارے میں بھی ہے جن کو ہم افضل الامہ قرار دیتے ہیں۔ تو وہ افضل الامہ ہونے کے باوجود بھی کسی یعنی انبیاء میں ویسے تو ظاہری بات ہے کہ بہت سے افضل ترین انبیاء بھی ہیں، ان کے مختلف درجات بھی ہیں، تو جو نبی ایسے ہوں کہ جو سمجھے کہ ایک آخری درجہ ان کا ہو انبیاء کے اندر فضیلت کے اعتبار سے، تو افضل ترین امتی بھی ان سے بہت کم تر ہے۔ تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے جناب ابوبکر صدیق کے بارے میں، تو اس سے ابوبکر صدیق کا کہ معاذ اللہ کوئی ہم تحقیر نہیں کر رہے یا ان کو حیثیت نہیں بیان کر رہے، لیکن جو ان کی حقیقی حیثیت ہے وہ دی جا رہی ہے۔